اب ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں، ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، پتہ نہیں کب فنا ہو جائے. تو آخر یہ سوچنا چاہیے کہ پھر میں آیا کیوں تھا یہاں پر، کس لیے آیا تھا؟ جب مجھے جانا ہے، آج جانا ہے، کل جانا ہے، پرسوں جانا ہے، 1 سال کے بعد جانا ہے، 10 سال کے بعد جانا ہے، جانا ضرور ہے، تو آیا کیوں تھا؟ تو اس کا جواب قرآن کریم نے یہ عطا فرمایا کہ آئے اس لیے تھے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف ایک کام کے لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں، میرے بندے بن کے دکھائیں. اور بندہ وہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی، جو اپنے آقا کا اس طرح تابعدار ہو کہ جو حکم بھی وہ دے اس کے آگے سر جھکا دے. بندگی نام ہے اللہ کا حکم مان کر اپنے اعمال کو اس کے حکم کے مطابق درست کرنے کا، یہ بندگی ہے. اور بندگی جو ہے وہ دیکھو، ایک تو آج کل غلام تو آج کل الحمدللہ رہے نہیں، لیکن نوکر ہوتے ہیں. ایک نوکر اگر ہے، ملازم ہے کسی کا، تو وہ ملازم اپنے آقا یا اپنے افسر یا اپنے باس کے حکم کا تابع ہوتا ہے. اس کو، بندے کو، اس ملازم کو بس ایک ہی کام ہے اس کا کہ وہ جو میرا باس یا میرا سردار یا میرا افسر جو مجھے حکم دے رہا ہے میں وہ بجا لاؤں. اس کو چونو چرا کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی. اگر فرض کرو ایک شخص نے دوسرا ملازم رکھا ہے اور ملازم اس کام کے لیے رکھا ہے کہ بھئی میرے گھر کا سودا سلف تم لایا کرو. اب وہ کسی وقت اگر حکم دیتا ہے نوکر کو کہ جاؤ 10 کلو گوشت لے کے آ جاؤ. اب نوکر یہ کہتا ہے جواب میں کہ جی 10 کلو کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ آپ تو میاں بیوی اکٹھے، میاں بیوی اکیلے رہتے ہیں، تو 10 کلو منگانے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے اس کی وجہ مجھے بتاؤ تو پھر میں لاؤں گا، اور اگر نہیں وجہ بتاتے تو میں نہیں لاؤں گا. تو بتاؤ ایسا نوکر جو یہ سوال کرے اپنے باس سے کہ یہ آپ مجھے حکم کیوں دے رہے ہیں، تو ایسا نوکر کیا اس کا کیا انجام ہونا چاہیے؟ اس کا انجام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ تیرا یہ کام نہیں ہے کہ مجھ سے پوچھے میں کیوں حکم دے رہا ہوں. بس تیرا کام تو یہ ہے کہ جو میں نے حکم دیا اس پر عمل کرے. وہاں کیوں کا سوال پیدا نہیں ہوتا. تو جب ایک معمولی نوکر، وہ بھی انسان ہے، تم بھی انسان ہو، تمہارا اللہ نے اس کو نوکر ملازم بنا دیا، تمہارا ماتحت بنا دیا، اس کو یہ حق نہیں ہے کہ تم سے کیوں کا سوال کرے، بلکہ تمہیں اس کا حکم ماننا ہی ماننا ہے. اور اگر نہیں مانو گے تو تم اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہو، کیونکہ تم نے معاہدہ یہ کیا تھا کہ میں آپ کے یہاں ملازمت کر رہا ہوں، جو حکم آپ دیں گے میں اس کے اوپر عمل کروں گا. تو ایسا آدمی جو ہے وہ اگر زیادہ چونو چرا کرے، ہر بات میں پوچھا کرے کہ بھئی آپ مجھے یہ حکم کیوں دے رہے ہیں، وجہ بتائیں مجھے، تو ایسا ملازم، ایسا نوکر وہ رخصت کر دینے کے لائق ہے. اس کو کان پکڑ کر نکال دینا چاہیے، کیونکہ اس کا یہ کام نہیں ہے. حالانکہ وہ بھی انسان، تم بھی انسان. اس سے اعلیٰ جو کسی زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے تو ان کا بھی یہ معاملہ تھا. بندہ ہونا اس سے بھی گری ہوئی چیز ہے. یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے ملازم نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے نوکر نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے غلام نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں.